عرض کر رہا تھا کہ سورہ رعد اور ابراہیم میں جو مناسبت ہے، ایک تو ناظرین ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی توحید اور حضور نبی کریم اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت پر دلائل ہیں۔ پچھلی امتوں میں جن کافروں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی تھی ان پر نازل ہونے والے عذاب سے ڈرایا گیا۔ سورہ رعد کا جو اختتام ہے قرآن مجید کے ذکر پر ہے اور سورہ ابراہیم کی ابتدا قرآن مجید کے ذکر سے ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 43 یعنی آخری آیت، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے وہ بھی بطور گواہ کافی ہے۔ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کی توفیق سے کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی کی طرف لائیں اور اس کے راستے کی طرف جو بہت غالب اور بہت تعریف کیا ہوا ہے۔ سورہ ابراہیم کے مضامین اور مقاصد کیا ہیں؟ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے کی گئی ہے اور جس سے یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید انہی حروف سے مرکب ہے جن سے تم اپنے کلام کو مرتب کرتے ہو۔ اگر تمہارے ذوم میں، تمہارے گمان میں یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم بھی ان حروف سے ایسا کلام بنا کر لے آؤ، لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اور اس صورت کو قرآن مجید کی اس صفت کے ساتھ شروع کیا گیا کہ قرآن مجید لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی کی طرف لاتا ہے اور انسانوں کو ان کے رب اور ان کے معبود کے راستے کی طرف گامزن کرتا ہے۔ اور اس صورت میں کفار کو وعید سنائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کوئی پہلے اور نئے رسول نہیں ہیں۔ جس طرح آپ سے پہلے رسولوں کا بشر اور انسان ہونا ان کی نبوت اور رسالت کے منافی نہیں، اسی طریقے سے آپ کا بشر اور رسول ہونا بھی آپ کی نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی جن کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا، بنو اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا، اور اس ضمن میں کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دلائی گئی اور انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر برانگیختہ فرمایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد کی اقوام کا ذکر فرمایا، اور ان قوموں نے اپنے رسولوں کی جو تکذیب کی اور اس کے نتیجے میں جو ان پر عذاب آیا اس کا ذکر فرمایا اور فرما کر ان کو ڈرایا تاکہ کفار مکہ عبرت حاصل کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر اپنی مصنوعات اور مخلوقات سے استدلال فرمایا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ذکر فرمایا اور یہ بتایا کہ وہ اپنے خود ساختہ معبودوں کی جو عبادت کر رہے ہیں وہ محض دھوکہ اور شیطان کا دیا ہوا فریب ہے۔ حشر کے دن ان کے خود ساختہ معبود ان سے براءت کا اظہار کریں گے، شیطان بھی ان سے بری ہو جائے گا، اور اس دن مسلمانوں اور کافروں کی کیا کیفیات ہوں گی۔ اسلام کی فضیلت اور کفر کی مذمت بیان کی گئی اور ان کافروں کے حال پر تعجب کا اظہار کیا گیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اپنی بعض نعمتوں کا بیان فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو تمام کفار مکہ جانتے تھے، مانتے تھے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، ان کی صفات، ان کا دین اور ان کی زندگی کے اہم واقعات کو اختصار سے بیان فرمایا تاکہ کفار مکہ اس پر غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ان کا دین ہے یا ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ دین ہے جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ ناظرین، یہ سورہ ابراہیم کے کچھ مضامین اور مقاصد تھے جس کو ہم نے یوں سمجھ لیں کہ ایک مختصراً یا کمپائل کر کے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے کہ سورہ ابراہیم کے مضامین کون کون سے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب اسے پڑھیں گے بھی اور اس کی تفسیر بھی انشاءاللہ ہم گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے۔